تو جو آدمی ضد میں آ جائے نا جی، اس کو آپ لاکھ تقریریں کریں، لاکھ اس کو آپ ہدایت کریں، لاکھ آپ اس کو بات سنائیں، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اور ضد ہو، پھر وہ نہیں مانے۔ دیکھ لیں آج کل جو لوگ اہل بدعت ہیں، یا روافض ہیں، خوارج ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، آغا خانی ہیں، قادیانی ہیں، ضد میں ہیں، لاکھ ان کو دلائل دیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ باوجود اس کے، ایک دفعہ ایک عالم دین سے ان کا جو عیسائیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا نا، فنڈر پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کا مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ جو تھا نا جی، وہ ورلڈ لیول، عالمی لیول پہ تھا، اور آن لائن تھا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب مناظرے میں سامنے آئے تو حضرت، میرا خیال یہ ہے کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی تھے مناظر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے کتاب اظہار الحق لکھی ہے، اور جس کے پڑھنے سے لاکھوں عیسائی مسلمان ہوئے۔ جب سامنے ہوئے نا، انہوں نے کہا پادری صاحب مناظرہ تو بعد میں کریں گے، یہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی انجیل ہے، بائبل ہے۔ انہوں نے کہا اس کا میں ایک صفحہ بتاتا ہوں آپ کو، اس صفحے سے ایک صفحہ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنی تمہاری کتاب ہے، تمہارے پیغمبر کی کتاب ہے، وہ پڑھ دو، اور تم مجھے قرآن پاک کے جس صورت جس صفحے سے کہو گے میں بھی پڑھوں گا۔ اگر تم اپنی کتاب سے وہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو نا، میں مناظرہ ہار گیا، تم جیت گئے۔ اب وہ کہا جی اور بات کریں، اور بات کریں، اس کے پڑھنے کا کیا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ۔ انہوں نے کہا بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو، دنیا سنے، پتہ لگے ان کو کہ تمہاری کتاب کی کیا شان ہے۔ جتنا زور لگا لیا نا جی، اس نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں تو نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہیں، وہ تو یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے۔ اب وہ کیسے پڑھے؟ اس کو تو موت آ گئی نا، اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میری کتابوں کو حضرت نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ حضرت نے تو ان کی ساری کتابیں دیکھی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو اصل ہے اللہ کی ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ آج جتنی اناجیل ہیں، یعنی 4 انجیل ہیں اس وقت مشہور، ویسے تو کئی ہوں گے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مقوقس ہے، یہ جتنے ہیں یہ ایک بھی اللہ سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہے۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہے کہ جب سے اترا ہے آج تک ایک ایک حرف زندہ ہے، محفوظ ہے، جس کی زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اتنے بڑے معجزے کے بعد کوئی ظالم، کوئی جاہل، کوئی ضدی کہے کہ معجزہ دکھاؤ، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ ورنہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ آج تک قرآن پاک کے۔ اچھا پھر یہ ہے دیکھو نا کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، چاند پہ پہنچ گئی، زمینوں میں ڈرلنگ کر ڈالی، پیٹرول نکال لیے سمندروں سے، لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے کسی ایک خبر کی تردید کر سکے ہیں کہ جی یہ خبر غلط ہے؟ جب ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے معلومات ہیں، اتنے ذرائع ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک خبر یا ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کر سکا ہو؟